بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے مہمان ثنا خوان رسول جناب محترم فیاض قادری صاحب، ان کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کو رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ جناب فیاض قادری صاحب سے بہت پیارا کلام نعت شریف بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے میں چند ایک سوالات ہیں جو کہ رمضان شریف کے حوالے سے کافی سارے احباب نے مجھ سے پوچھے، وہ ملتے جلتے سوالات تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے جوابات دیتے ہیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو سوال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آیا ہے کہ الٹی آنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو الٹی کے حوالے سے بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ خود بخود قے کا آ جانا، الٹی کا آ جانا، چاہے یہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا تھوڑی ہو، اس سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے حلق میں انگلی ڈالتا ہے اور الٹی خود بخود کرتا ہے، یعنی کہ الٹی کو لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اگر الٹی منہ بھر کر آ جاتی ہے تو اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال آیا ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہو اور حیض یا مینسز آ جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ حیض کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اب رمضان شریف کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور حیض کے حوالے سے یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض جیسے ہی آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر علیحدہ بیٹھے ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر رمضان شریف کا اور روزے کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہ کھایا جائے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی، احتلام کی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل فرض ہو جاتا ہے، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تھوک یا بلغم کو نگل لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک یا بلغم منہ میں ہے، منہ سے باہر نہیں نکلی، منہ کے اندر ہی ہے، تو اس کو اگر نگل لیا جائے، چاہے وہ جتنی بھی ہو، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ تھوک یا بلغم منہ سے باہر ہو اور اس کو پھر دوبارہ منہ کے اندر لے جایا جائے اور وہ حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خوشبو کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ خوشبو سونگھنے کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی، خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مہندی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے تو مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بال اور ناخن کے کاٹنے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ بال کاٹنے سے یا ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا کہ بالوں کو کلر لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اگر بالوں کو کلر کیا جائے اس سے روزہ تو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کلر کون سا ہونا چاہیے، اس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں اگر بلیک کلر کیا جائے، بالوں کو بلیک کلر کیا جائے تو اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کالے رنگ کا خضاب نہیں لگانا چاہیے، داڑھی پر بھی اور سر کے بالوں پر بھی۔ ہاں، چند ایک باتیں ہیں، چند ایک جگہ ہیں جہاں پر اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ براؤن کلر یا ریڈ کلر کا خضاب یا کلر یوز کرتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے عرض کروں۔ سوال یہ ہے کہ رات کو سحری کے وقت انسان جاگ نہیں سکا تو اب دن کے وقت آنکھ کھلی، تو اب روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ کیا روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کب تک کر سکتے ہیں؟ رات کو سحری کے وقت اگر جاگ نہیں آئی اور دن کے وقت آنکھ کھلی ہے تو اب بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا وقت کب ہے
اس کا وقت ہے، ایک لفظ بولا جاتا ہے، عربی کا ایک لفظ ہے ضحوہ کبریٰ، اسے کہتے ہیں نصف النہار شرعی۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک، یہ جو پورا دورانیہ ہے اس کے درمیان کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے یا پھر ضحوہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہوا 5 بجے اور سورج غروب ہوا، یعنی جب ہم افطار کرتے ہیں سورج غروب ہوا، وہ ہوا 6 بجے، شام 6 بجے، تو یہ تقریباً یہ بن گئے 13 گھنٹے۔ اب 13 گھنٹوں کا ہم نے نصف کرنا ہے، یعنی آدھا کرنا ہے، ہاف کرنا ہے، تو وہ بنے 6.5 گھنٹے۔ تو سحری کا وقت ختم ہوا 5 بجے، تو اس میں 6.5 گھنٹے ایڈ کر دیں گے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم بنتا ہے۔ 5 سے آگے 6.5 گھنٹے مزید جمع کرتے ہیں، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور آدھا گھنٹہ بیچ میں شامل کیا تو یہ بن گیا 11:30، یعنی کہ 11:30۔ یہ ایک مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جتنا وقت بنتا ہے اس کا آدھا کر لیا جائے، اس کا ہاف کر لیا جائے، اس کو ایڈ کر کے دیکھیں اور پھر یہاں تک اس وقت تک یعنی اس نصف اس آدھے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹائم اگر بنا ہے 11:30 بجے تو مثال کے طور پر آپ 11:30 بجے سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے سحری سے لے کر اب تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو یا ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ یہ نہیں کرنی کہ میں اب روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کرنی ہے کہ میں صبح سے یعنی جب سے سحری کا وقت تھا اس وقت سے روزے دار ہوں، یا میں اس وقت سے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو پھر آپ کا روزہ برقرار ہوگا اور آپ اس روزے کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ مسواک کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ مسواک روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، مسواک تو کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ مسواک کے ریشے اگر حلق سے نیچے چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاط برتنی ہوگی کہ روزے کی حالت میں مسواک کے چھوٹے چھوٹے جو ریشے ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے نہ اتریں، اگر وہ نیچے چلے گئے تو اس سے روزہ فاسد یعنی کہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ٹوتھ برش ہے، اس سے بھی اگر اس پر پیسٹ لگا ہوا ہے تو اس سے بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذرات حلق میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ حلق میں چلے جائیں۔ اگر حلق میں نہ گئے تو پھر بھی ٹوتھ برش کرنے سے روزہ مکروہ کم از کم ضرور ہو جائے گا، اس لیے برش کرنے میں احتیاط برتی جائے۔ البتہ مسواک کی اجازت ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کا استعمال کیا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے کہ کان میں یا ناک میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ تو اس بارے میں عرض کرتا چلوں، کان میں یا ناک میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالیں تب بھی ٹوٹ جائے گا، اسی طرح ناک کے اندر آپ کوئی دوائی ڈالتے ہیں اور وہ یہ نرم جو ہڈی ہوتی ہے اس سے آگے چلی جاتی ہے وہ دوائی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنکھوں میں کوئی آئی ڈراپ ڈالتے ہیں یا کاجل ڈالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کان کے اندر اگر نہاتے ہوئے پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے انہیلر کے حوالے سے، کیا انہیلر کا یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا، انہیلر یوز کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا انجیکشن روزے کی حالت میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح ڈرپ لگانی ہے تو وہ بھی لگائی جا سکتی ہے، کسی کو خون دینا ہے تو وہ خون بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے تو وہ خون لے بھی سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جسم کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے۔ ایک ہے دماغ، اور دوسرا ہے پیٹ، اور تیسرا ہے معدہ۔ ان جگہوں پر اگر کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی انجیکشن لگواتے ہیں یا جسم پر ہم تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے، سوال کیا گیا ہے کہ اذان کے وقت اگر کوئی شخص، فجر کی اذان کے وقت اگر کوئی شخص کھا رہا ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جی، اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ روزے کا تعلق سحری کے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت کے بعد اگر آپ کچھ بھی کھائیں پئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں 4-5 منٹ اذانیں لیٹ ہوتی ہیں، تو اذان کا انتظار کیے بغیر جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں کیا روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ سحری کے وقت حالت سفر میں ہوں۔ اگر آپ دن کے وقت سفر کی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ سحری سے پہلے یا سحری کے وقت سفر کی حالت میں ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں تو آپ روزہ رکھ لیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سفر بہت زیادہ لمبا کرنا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو جائے گی، تو اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں رمضان شریف کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی مرتبہ نہائیں، چاہے گرمی میں نہائیں، اور اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا روزے کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ نہانا چاہیے۔ صفائی اور ستھرائی ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی اور صاف ستھرا انسان بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ نہانا چاہیے، اس سے ویسے بھی انسان ایکٹیو بھی رہتا ہے اور صاف ستھرا بھی رہتا ہے، لہٰذا نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، نہانا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال کیا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، بالکل کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کلی کر رہے ہیں اور آپ کو روزہ بھی یاد ہے، مطلب آپ کو روزے دار ہونا یاد ہے اور آپ کلی کر رہے ہیں اور آپ کا پانی وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ روزے دار ہیں اور آپ کلی کرتے ہیں اور حلق سے نیچے پانی اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری سوال ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کیا روزے کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزے کو اس وقت چھوڑ سکتی ہے جب اسے کسی بیماری کا خوف ہو یا بچے کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس حالت میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر نارملی دیکھیں تو حاملہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون بھی روزہ رکھ سکتی ہے، اور اگر وہ دودھ بھی پلاتی ہے تو دودھ پلانے سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، روزہ برقرار ہی رہتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے مہمان جناب فیاض حسین قادری صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور اچھی آواز کے مالک بھی ہیں، اور آپ کا ہمارے اس پورے علاقے میں ایک ساؤنڈ سسٹم بھی ہے جو کہ مختلف محافل میں ہم دیکھتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ بہت ہی پیارا اور بہت اچھا ساؤنڈ چلاتے ہیں آپ، اور جتنا اچھا ساؤنڈ چلاتے ہیں اتنی ہی بہترین اور اچھی آواز میں نعت پڑھتے ہیں۔ تو میں جناب فیاض حسین قادری صاحب آپ سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نعت شریف سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہوں خاک مگر عالم
انوار سے نسبت ہے، واہ 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 واہ، ہوں خاک کیا بات، مگر عالم میں، ہوں خاک مگر عالم میں، انوار سے نسبت ہے، واہ سبحان اللہ، میں کچھ بھی نہیں لیکن واہ، سرکار سبحان سے اللہ، سبحان نسبت اللہ، کیا بات ہے، ماشاء ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، واہ واہ سبحان میں اللہ، کچھ سبحان بھی نہیں لیکن میری نظروں میں کوئی کیسے جچے ایسا، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سر جھک نہیں سکتے سرے میں شر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے میں شر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، سبحان اللہ، ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن گھر والوں کے نوکر ہیں تو در والوں سے الفت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار کے دامن سے الطاف ہوا وابستہ،
سبحان اللہ، غم سبحان پاس بھی کیوں آئے، غم خار سے نسبت واہ، واہ، ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ غم پاس بھی کیوں آئے کہ غم خار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم واہ 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 واہ، سبحان اللہ جناب فیاض قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل اور آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا بہت آمین۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔